بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں اور ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی لا تعداد انگنت اللہ پاک نے انسان کو نعمتیں دے رکھی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک جسم میں بے شمار نعمتیں ہیں اور باہر کی زندگی میں بے شمار اللہ پاک نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر آدمی کو مال کا مل جانا، اولاد کا نصیب ہو جانا، گھر بار کا مل جانا اور حلال روزی کے اسباب کا میسر ہو جانا، یہ دنیا کی بڑی نعمتیں ہیں اور دنیا کی بڑی خیریں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، اللہ مہربان ہے۔ اللہ پاک جب کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کو دے کر وہ واپس نہیں لیا کرتا۔ اللہ پاک کریم ہے، مہربان ہے، اس کے کرم اور اس کی مہربانی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بندے کو دی ہوئی نعمت واپس نہ لے، لیکن بسا اوقات انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ نعمت آدمی سے چھن جاتی ہے۔ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے اور یہاں اللہ پاک نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، مال کے حصول کے لیے بھی اسباب ہیں، اولاد کے اصول کے لیے بھی اللہ پاک نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، گھر کے اصول کے لیے بھی اللہ پاک نے اسباب کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے انسان اس دنیا میں بھوک مٹاتا ہے، پیاس کو مٹاتا ہے، بھوک اور پیاس مٹانے کے بھی اسباب ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو اس دنیا میں موت آتی ہے، موت کے بھی اسباب ہیں، بیماری آنے کے بھی اسباب ہیں اور بیماری کو زائل کرنے اور ختم کرنے کے بھی اسباب ہیں۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے دارالاسباب، اس دنیا کو رب نے دارالاسباب بنایا ہے، ہر چیز کو اللہ پاک نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ چیزوں کی تاثیریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کی تاثیر کا ہونا یقینی اور لازمی ہوا کرتا ہے۔ انسان کو جو اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، لا تعداد نعمتوں سے اللہ پاک نوازتا ہے، اگر انسان اس نعمت کی ناشکری کرے تو آدمی سے وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ ناشکری کرنا اس نعمت کے چھن جانے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ جس طرح سے زہر کا اثر ہے، جس طرح سے زہر سے آدمی کی موت کا واقع ہونا یقینی ہے، بالکل اسی طرح سے نعمت سے، اسی طرح سے ناشکری سے نعمت کا چھن جانا بھی یقینی ہے۔ اللہ پاک نے ایک مثال ذکر فرمائی سورۃ النحل میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر ہونے والی بے شمار نعمتوں کو بیان فرمایا اور پھر آخر میں یہ ذکر فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال ذکر فرمائی ہے کہ ہر قسم کے رزق کی فراوانی ہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت عطا فرمائی تھی، امن بھی تھا، رزق کے اسباب بھی تھے، لیکن فکفرت، لیکن لوگوں نے ناشکری کی۔
جب ناشکری کی تو ناشکری کا لازمی نتیجہ یہ ہوا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی بھوک اور خوف میں اللہ پاک نے انہیں مبتلا کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ ناشکری کا لازمی نتیجہ ہے بد امنی کا واقع ہو جانا اور خوف کا پھیل جانا، اور ناشکری کا لازمی نتیجہ ہے نعمت کا چھن جانا، کہ جو رزق کی فراوانی تھی وہ اللہ پاک نے واپس لے لی، جو امن اور سکون سے زندگی گزار رہے تھے امن اور سکون کو بھی اللہ پاک نے واپس لے لیا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ناشکری کا یہ لازماً یہ نتیجہ ہے کہ آدمی کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، مالی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، دنیا کی جو دیگر نعمتیں ہیں وہ نعمت بھی انسان سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ قوم سبا کے اندر بھی، قوم سبا کے حالات میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ بیچ میں بستی ہے اور بستی کے دونوں اطراف میں باغات اور کھیتیاں اور سرسبز لہلاتے ہوئے ان کے کھیت اور باغات تھے، اور ان باغات اور کھیتیوں کے ذریعے سے ان کی آمدنی کے ذرائع بنتے چلے جاتے تھے، اور اتنا اللہ تبارک و تعالی نے وافر مقدار میں رزق عطا کیا تھا، اتنی اللہ پاک نے انہیں فراوانی عطا فرمائی ہوئی تھی، ہر قسم کی نعمت سے اللہ پاک نے انہیں نوازا ہوا تھا، اور امن بھی تھا، ہر قسم کا امن بھی تھا، اور بہت بہترین ہوا تھی، اور بہترین سرور اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن ارشاد فرمایا جب انہوں نے ناشکری کی تو اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بندگی کرو اور اس اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ جب انہوں نے ناشکری کی تو اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق کی فراوانی کے اسباب تھے انہی اسباب کو اللہ پاک نے پلٹا دیا۔ وہ پانی کے اسباب جس پانی کے ذریعے سے ان کی کھیتیاں اور باغات سیراب ہوا کرتے تھے، اسی پانی کے اندر اللہ پاک نے سیلاب کو پیدا کر دیا، اور وہی پانی ان کے لیے تباہی کا سبب بنا، اور ان کے باغات کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو گئے، بستیاں ان کی تباہ ہو گئیں۔ اور ارشاد فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، کہ وہ خوبصورت لہلاتے ہوئے باغات کی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر کانٹے اگا دیے، جھاڑیوں کو اللہ پاک نے اگا دیا، اور کانٹے دار درختوں کو اللہ پاک نے اگا دیا، اور فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ناشکری کی تھی، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہر ناشکرے کی سزا یہی ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہ ضابطہ اور اصول بنا دیا کہ ہر ناشکرے کی سزا یہی ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نعمت کو لے لیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ پاک جب کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو دینے کے بعد کبھی بھی واپس نہیں لیا کرتا۔ ہاں، اگر لوگ ناشکری میں مبتلا ہوتے ہیں اور ناشکری میں مبتلا ہو کر اس نعمت کے حالات کو خود بدل دیتے ہیں، پھر نعمت ان سے چھن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے نعمت نہیں چھینتا۔ تو اس لیے ان تمام آیات سے ہمیں یہ اصول اور ضابطہ معلوم ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ جب کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے، مال و دولت کی نعمت سے نوازتا ہے، گھر میں سکون اور چین کی نعمت سے اللہ پاک نوازتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو واپس نہیں لیتا، لیکن جب انسان ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے اور انسان کفران نعمت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اللہ پاک اس نعمت کو اس سے زائل کر دیتا ہے، اور یوں کہا جائے کہ اس نعمت کے زائل ہونے کی نسبت پھر اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اللہ پاک کریم ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں اسباب کو پیدا فرمایا ہے اور چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو ناشکری کا لازمی نتیجہ نعمت کا چھن جانا۔ گھر میں اگر سکون ہے، امن ہے اور گھر میں رزق کے اسباب وافر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس دن ناشکری ہوئی، اس ناشکری کے نتیجے میں گھر کا امن بھی تباہ ہوگا اور روزی کے اسباب جو اللہ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں وہ اسباب بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے شکر گزاری پر اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے۔ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ شکر کی وجہ سے مال میں بھی اضافہ ہوگا، گھر کے سکون میں بھی اضافہ ہوگا، اولادوں میں بھی فرمانبرداری پیدا ہوگی۔ جب بھی کوئی اللہ کی نعمت نظر آئے فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق کی فراوانی دیکھی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اولادوں کی طرف نگاہ گئی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور گھر کو دیکھا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اب شکر کے چند طریقے عرض کرتا ہوں، ان طریقوں کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 1، جب بھی اللہ پاک کوئی بھی نعمت دے اس نعمت کا زبان سے آدمی شکر ادا کرے، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو زبان سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ شکر کا پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا، انسان اپنے ذہن میں، اپنے دماغ اور دل میں اس بات کو بیٹھائے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ میرے استحقاق سے زیادہ ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میری اوقات سے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھے، قارون والا حال نہ ہو۔ اللہ پاک نے مال سے نوازا، اللہ پاک نے دنیا کی حیثیت عطا فرمائی، تو کیا کہنے لگا؟ اسے کہا گیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ تو کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین میں اترایا مت کرو، تکبر مت کیا کرو، مال کے حقوق ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری ذاتی صلاحیت ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ تو میری اپنی محنت کا کمایا ہوا مال ہے، یہ تو میری اپنی ہوشیاری کا نتیجہ ہے۔ یوں اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا ہوا اور اس نے اس مال کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق سمجھا کہ میری اوقات اور میری حیثیت ہی یہ ہے کہ مجھے ملنا چاہیے، جبکہ یہ سراسر ناشکری ہے۔ انسان کو جو نعمت ملے، آدمی یہ کہے کہ یہ میری اوقات سے، میری حیثیت سے زیادہ ہے، یہ محض میرے اللہ کا میرے پر فضل ہے، یہ محض میرے اللہ کے میرے پر احسان ہے، اس نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اور تیسرا کام آدمی یہ کرے کہ جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، جس مقصد کے لیے اس نعمت کو اسی میں استعمال کیا جائے۔ مال اللہ پاک نے عطا فرمایا، اگر مال میں کوئی شخص اسراف کرتا ہے تو یہ مال کی ناشکری ہے۔ ماں بہن گھر کے اندر اگر شوہر کی اجازت کے بغیر مال کو خرچ کرتی ہے، جس کو چوری بھی کہا گیا ہے، حدیث میں اس کو چوری بتایا گیا ہے، اگر اپنی ضرورت کے علاوہ شوہر کی اجازت کے بغیر مال کو خرچ کرتی ہے تو وہ مال یقیناً اس کا خرچ کرنا وہ اسراف ہے
وہ گناہ کی بات ہے۔ جب اسراف ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ نعمت کا چھن جانا ہے، نعمت چھن جائے گی۔ اس لیے عرض کیا ایک زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو، نمبر 2 اپنی اوقات سے زیادہ اس نعمت کو سمجھو، اور نمبر 3 جس مصرف کے لیے اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے اسی مصرف کے اندر اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی شکر ادا کرے۔ اور نمبر 4 جو چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس ذریعے سے اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے اس ذریعے کی بھی انسان قدر کرے۔ گھر کے اندر مال آیا شوہر کے ذریعے سے، گھر کے اندر مال آیا باپ کے ذریعے سے، گھر کے اندر مال آیا بڑے بھائی کے ذریعے سے، جس کی محنت کے ذریعے سے مال آتا ہے اور جس کی محنت کے ذریعے سے گھر آباد ہے، گھر کے اسباب بن رہے ہیں، ان اسباب کی آدمی قدر کرے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے لیے گھر میں آئی ہے تو جو شخص آپ کے لیے وہ چیز لے کے آیا اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو گھر کے اندر جو سربراہ کوئی سامان چیز لے کے آئے تو ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے 2 گناہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور لعن طعن کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر جائیں گی۔ ناشکری، شوہروں کی ناشکری۔ اور پھر آپ نے یوں ارشاد فرمایا، مثال دے کر ارشاد فرمایا ایک عرصہ اگر مرد اس پر احسان کرتا رہے، اگر کسی بھی دن کوئی ناگواری گھر کے اندر پیش آ جاتی ہے تو زبان سے یہ کہہ بیٹھتی ہے کہ اس گھر کے اندر میں نے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے، یہ بہت بری خصلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متنبہ بھی فرمایا اور آپ نے پیشن گوئی بھی فرمائی کہ اس قسم کے جرم سے خواتین کو بچنا چاہیے، ان جرائم کی وجہ سے وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے شکر کا 5واں اصول یہ ہے کہ آدمی تواضع اور عاجزی اختیار کرے۔ نعمتوں کو حاصل ہونے کے بعد، نعمتوں کے پانے کے بعد انسان تواضع اور عاجزی اختیار کرے، تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو۔ اگر تکبر اور غرور میں مبتلا ہے تو یہ اس نعمت کی ناقدری ہے، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا آدمی شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ جب اللہ پاک نے فراوانی دے رکھی ہے اور ہر قسم کی وسعت اللہ نے دے رکھی ہے، اچانک حالات بدل گئے اور وہ نعمتیں سلب ہو گئیں، نعمتیں چھن گئی ہیں، مال کی فراوانی بھی ختم ہو گئی، فقر میں تبدیل ہو گئی، اسی طرح سے گھر کا سکون چھن گیا، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، شاید کوئی سحر ہوا، شاید کوئی جادو ہو گیا، شاید نظر بد لگ گئی، شاید کسی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا۔ حالانکہ اس پر کبھی آدمی غور نہیں کرتا کہ شاید میری ناشکری کا نتیجہ ہو، یہ بھی ذریعہ ہے نعمت کے سلب ہونے کا، سبب ہے ناشکری۔ تو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے کہیں ناشکری تو نہیں ہوئی ہے، اگر ناشکری ہوئی ہے تو توبہ استغفار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو واپس کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حالات کو بدل دے گا، آدمی شکر گزاری پر آ جائے، توبہ اور استغفار پر آ جائے۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر نہیں، کتنی جگہ پر اللہ پاک نے اس مضمون کو ذکر فرمایا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، فرمایا ناشکری کی سزا یہی ہے، نعمت کا سلب ہو جانا، نعمت کا چھن جانا، یہ ناشکری کی سزا ہے۔ تو اس لیے اس ناشکری سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور ایک اور چیز ہے، بسا اوقات نعمت اس طرح سے بھی سلب ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کو دوسروں کے سامنے اس جذبے سے ذکر کرنا، اس کو اترانا کہتے ہیں۔ کس جذبے سے؟ اس طرح سے اپنی نعمت کو دوسروں کے سامنے ذکر کرنا تاکہ دوسرے کو میری نعمت کا پتہ چلے اور وہ جلے اور اس کو تکلیف ہو۔ اور یہ اظہار نعمت کا اظہار کرنا کیوں ہے؟
ایک تو نعمت کا اظہار آدمی اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ پاک نے مجھے نعمت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا اثر بدن پر دیکھتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے جس بندے کو نعمت دے رکھی ہے، اگر اس نعمت کا اثر اس کے جسم پر وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے تو یہ اللہ کی خوشنودی کی بات ہے۔ لیکن یہاں مقصد دوسرے کو دکھانا ہے، یہاں مقصد دوسرے کو جلانا ہے، یہاں مقصد دوسرے کو زچ کرنا ہے، یہاں مقصد دوسرے کے دل کو دکھانا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے اتنا اتنا ملا ہوا ہے، مجھے اتنی اتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، تو یہ اترانا کہلاتا ہے۔ یہ بھی ناشکری کے زمرے میں ہے، یہ بھی 100% بد ذریعہ ہے، نعمت کے سلب ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس سے بھی نعمت آدمی کے سلب ہو جاتی ہے۔ چاہے جسم پر کپڑے ہیں وہ اس جذبے سے ظاہر کیے، چاہے گھر میں مال ہے وہ اس جذبے سے ظاہر کیے، یا اللہ نے مکان دے رکھا ہے، اللہ نے سواری دے رکھی ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ان سب نعمتوں کا تذکرہ دوسروں کے سامنے، حسد کرنے والوں کے سامنے، جن کے ساتھ مزاج نہیں بن رہا، جن کے ساتھ طبیعت میل نہیں کھاتی، ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ اس احساس اور جذبے سے کرنا تاکہ انہیں پتہ چلے اور وہ جلے اور ان کو تکلیف ہو، تو یاد رکھیے گا یہ بھی بڑا بدترین عمل ہے۔ اس سے بھی انسان کی نعمت ضائع ہو جاتی ہے، اس سے بھی آدمی کی نعمت چھن جاتی ہے۔ اور زبان پر اس قسم کے جب جملے آنا شروع ہو جاتے ہیں، الرجل یؤخذ باقرارہ، بسا اوقات اپنے زبان سے نکلے ہوئے اس برے بول اور جملے کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا ہے اور نعمت اس کی سلب ہو جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنے والا ہے، اور حلال روزی کمانے والا ہے، حرام سے بچنے والا ہے، سب نیک اعمال اس کی زندگی میں موجود ہیں، پھر یہ گھر کے اندر بے سکونی کیوں آ گئی ہے؟ پھر یہ نعمت کیوں چھن گئی ہے؟ پھر یہ گھر کے اندر نحوست کیوں آ گئی ہے؟ سارے نیک اعمال ہونے کے باوجود پھر یہ ہو سکتا ہے کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو اور جس جملے کی وجہ سے وہ نعمت سلب ہو گئی ہو، جس جملے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے پکڑ کا فیصلہ آ گیا ہو۔ ہارون نے بھی تو یہی کہا تھا، یہ میری ذاتی محنت ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میری محنت ہے۔ تو ہمیشہ ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے کہ یہ میرے اللہ پاک کا عطیہ ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے۔ انسان جب دوسرے کے سامنے بسا اوقات نعمت کا تذکرہ کرتا ہے، اس نعمت کے تذکرے میں زبان پر یہ لفظ لے کے آ رہا ہے کہ ہاں مجھے اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ جانتا ہے دل کی بات کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس دل کے اندر اس وقت اس کے تذکرے کرنے کا جذبہ کیا ہے۔ کیا دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اس تذکرے سے؟ اگر یہ جذبہ ہے تو یہ تو مبارک جذبہ ہے، لیکن اگر یہ جذبہ ہے دل کے اندر تاکہ دوسرے کو زچ کرنا مقصد ہو، دوسرے کو زیر کرنا مقصد ہو، اس کو تپانا اور جلانا مقصد ہو، تو یاد رکھیے گا یہ جذبہ فاسد ہے۔ پھر ان ظاہری الفاظ اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا، جو دل کے اندر بات ہے فیصلہ اس پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کو وہ جانتا ہے، دلوں کے اندر آنے والے خیالات سے وہ آگاہ ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ اللہ پاک نے جس قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی قدردانی کی جائے اور اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر نعمتوں میں اضافے کی بہترین کنجی اور بہترین ذریعہ شکر گزاری ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور جب بھی کوئی اس قسم کا حال آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اللہ پاک ہر برے حال سے، بری کیفیت سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا اس نعمت کا مل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور نعمت کا نہ ملنا بھی امتحان ہے۔ یہ دونوں کی دونوں انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ آدمی سمجھے اور سبق حاصل کرے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے۔ آج اگر کسی کو نعمت کی فراوانی ملی ہوئی ہے وہ اس بات کو سمجھے جس مالک نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے وہ مالک میرے حالات کے بدلنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے نعمتوں کی قدردانی کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔